آج ہم مختلف مقاصد کے لیے آنے والے حروف کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ کل بھی ہم نے حروف کی ایک دو قسموں کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں تفصیلات کے لیے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے حروف عاطفہ کے سلسلے میں۔ آج ہمارے سلسلے کا سبق نمبر 104 ہے، الدرس الرابع والمئہ، حروف عاطفہ کا بیان۔ حروف عاطفہ کا مختصر بیان اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ حروف عاطفہ کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ حروف عطف کے معنی ہوتا ہے جوڑنا، تو یہ حروف دو کلموں یا دو جملوں کے بیچ میں جوڑ پیدا کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف عاطفہ کہا جاتا ہے۔ تو حروف عاطفہ وہ حروف ہیں جو کلمے کو یا جملے کو دوسرے کلمے یا جملے کے ساتھ جوڑتے ہیں، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ یا ایک جملے کو دوسرے جملے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ان کو حروف عاطفہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ضربت زیدا وخالدا، میں نے زید اور خالد کو مارا۔ اردو میں ہم نے کہا اور، اس اور نے دو کلموں کو جوڑ دیا، زید اور خالد، یعنی ایک حکم ہے جس میں یہ دونوں شامل ہیں، زید اور خالد۔ تو اردو میں ہم نے استعمال کیا لفظ اور، اسی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ واو۔ تو ضربت زیدا وخالدا، میں نے زید اور خالد کو مارا، یعنی پٹائی دو کی ہوئی ہے، پٹائی ہونے میں دو شامل ہے، ایک زید ایک خالد۔ تو حرف واو کو ہم حرف عطف کہیں گے، اس لیے کہ اس نے دو کلموں کے بیچ میں جوڑ پیدا کیا۔ اس میں واو حرف عطف نے دو کلموں یعنی زید اور خالد کو جوڑا، یعنی حکم میں ان دونوں کو شریک کیا۔ دوسری مثال ہے جاء زید وذهب خالد، زید آیا اور خالد گیا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں دو جملوں کے بیچ میں حرف واو نے جوڑ پیدا کیا ہے، واو حرف عطف ہے، اس نے دو جملوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کیا کہ دو کام یہاں پائے گئے، زید کی طرف سے آنا پایا گیا ہے اور خالد کی طرف سے جانا پایا گیا ہے۔ تو جاء زید یہ ایک جملہ ہے اور ذهب خالد یہ ایک جملہ ہے، تو دو جملوں کے درمیان میں جوڑ پیدا کیا واو حرف عطف نے۔ جاء زید وذهب خالد، زید آیا اور خالد گیا، اس میں واو حرف عطف نے دو جملوں کے درمیان جوڑ پیدا کیا۔ وہ آپ سمجھ گئے کہ دو جملوں کے بیچ کیسے جوڑ پیدا کیا۔ حروف عاطفہ کتنے ہیں؟ تو 10 ہیں یہ کل حروف، جن کا مختصر تذکرہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ حروف عاطفہ 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ یہاں ہم نے سب کی مثالیں بیان نہیں کی تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، البتہ جو ہمارے مقصد کی بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ حروف عاطفہ کس مقصد کے لیے آتے ہیں اور کیا کام ہے ان کا، کیا عمل ہے۔ تو دو جملوں یا دو کلموں کے درمیان میں جوڑ پیدا کرتے ہیں۔ حروف تفسیر، دوسری چیز ہے حروف تفسیر۔ تفسیر کے معنی وضاحت کرنا، تشریح کرنا۔ حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو اجمال کی وضاحت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اجمال کی وضاحت یعنی کلام کے اندر اختصار تھا، کوئی بات مجمل تھی، اب اس حرف تفسیر کے ذریعے سے ہم نے اس اجمال کو دور کر دیا، اس کے اندر اس کی ہم نے تشریح کر دی، اس کو واضح کر دیا۔ جیسے ہم کہیں، اردو میں ہم اس کی مثال یوں لیتے ہیں، مثلا زید یعنی خالد کا لڑکا آیا۔ زید، مثلا زید کو آپ نہیں جانتے، خالد کو آپ جانتے ہیں، تو ہم نے کہا زید یعنی خالد کا لڑکا آیا۔ اب یہ جو ہم نے یعنی کہا، یہ اردو میں یعنی حرف تفسیر ہے۔ عربی میں اس کے لیے دو حروف آتے ہیں، ایک تو اے اور ایک ان، یہ ان ہے۔ اے اور ان یہ دو آتے ہیں عربی میں تفسیر بیان کرنے کے لیے، یہ حروف تفسیر کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا ان کی مثالیں ہیں، ہم نے مختصر یہاں بیان کیا۔ تو حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو اجمال کی وضاحت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ یہ دو حروف ہیں، اے یعنی اور ان کے معنی کے۔ تو اے تفسیر کے لیے آتا ہے اور ان تفسیر کے لیے آتا ہے۔ ان کا ترجمہ جب یہ تفسیر کے لیے ہو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ۔ اس کے بعد ہے حروف استفہام۔ حروف استفہام کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ وہ حروف
جو کسی بات کی دریافت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کی کھوج چاہتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات دریافت کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں آپ حروف استفہام کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، کیا زید نے کھانا کھایا، کیا خالد گیا، کیا فلاں آیا، آپ کون ہیں۔ اب یہاں ہم نے کون، کیا وغیرہ وغیرہ استعمال کیا، یہ سب حروف استفہام ہیں، یہ کوئی بات دریافت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی میں حروف استفہام وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کوئی بات دریافت کی جائے، جیسے حل ذهب زید، کیا زید گیا۔ اب یہ دیکھیے، اب ایک سوال ہے، آپ نے یہ جاننا ہے کہ زید گیا ہے کہ نہیں گیا ہے۔ اب اس بات کو کیسے آپ معلوم کریں گے، کیسے دریافت کریں گے؟ آپ نے حل کا استعمال کیا، تو حل یہاں حرف استفہام ہے، یاد رکھیے گا، حل حرف استفہام ہے، حل ذهب زید، کیا زید گیا۔ حروف استفہام 10 ہیں۔ جیسے اذهب زید، کیا زید گیا، حل کی جگہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پہلا ہے کے معنی کیا، حل کے معنی بھی کیا، ما اس کے معنی بھی کیا۔ ما اور من بالکل ہمارے کورس کے شروع میں گزرا ہے، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما استعمال ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، اور من استعمال ہوتا ہے کسی ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ ما کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے اور من کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے، لیکن جب ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کریں گے، یعنی انسان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوال کریں گے، تو ما کے ذریعے سوال کریں گے۔ مثلا کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ لیکن اگر کتاب کی بجائے کوئی انسان ہو ذوی العقول، یعنی انسان ہو، اس کے بارے میں آپ سوال کریں تو وہاں ما نہیں لائیں گے بلکہ من لائیں گے۔ جیسے آپ لڑکے کے بارے میں سوال کریں، من ہاذا، یہ کون ہے، آپ کہیں گے ہاذا ولد زید، یہ زید کا لڑکا ہے۔ تو لڑکے کے بارے میں ہم نے سوال کیا تو من کے ذریعے کیا، کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو ما کے ذریعے کیا۔ یہ بالکل ہمارے کورس کے شروع میں یہ بات آئی ہے، دوسرے تیسرے سبق میں۔ ما کے معنی کیا، من کے معنی کون۔ اے، حروف استفہام کو سمجھنے کے لیے اس سبق کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اے کون سا، اے کے معنی اے نہیں ہے، یہ ایون ہے، یہ غلطی سے اے ہو گیا ہے، اے تو حرف تفسیر ہوتا ہے، یہ ایون ہے۔ ایون کون سا، یعنی جیسے آپ کہیں ایو ولد ھذا، ایو ولد ھذا، یہ کون لڑکا ہے، کون سا لڑکا ہے۔ تو ایون کے معنی کون سا، ایتن کون سی۔ ایون اور ایتن دونوں کا مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ متا، متا کے معنی کب، جیسے آپ کہیں متا تذهب الى البیت، آپ گھر کب جا رہے ہیں، تو اب یہاں سوال کیا آپ نے، متا کے ذریعے سوال کیا۔ ایانا کب، ایانا کے معنی بھی کب۔ انا، انا کے معنی جہاں، اینا جہاں، اینا جہاں نہیں بلکہ کہاں، اینا کے معنی ہوتا ہے کہاں۔ تو انا کے معنی جہاں، اینا کے معنی کہاں۔ بہرحال تو یہ کل 10 حروف ہوئے جو استعمال ہوتے ہیں استفہام کے لیے، قرآن کریم میں بھی جا بجا ان کا استعمال ہے۔ حروف ندا، چوتھی قسم ہے حروف کے سلسلے میں حروف ندا۔ ندا کے معنی آواز دینا، یہ حروف وہاں استعمال ہوتے ہیں جہاں ہم کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیں۔ جیسے کوئی آدمی جا رہا ہے تو آپ اسے بلا رہے ہیں، اپنی طرف آپ اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ارے فلانے، تو یہ جو اردو میں آپ نے ارے کہا یا اے کہا، یہ حرف ندا ہے، یعنی بلانے کے لیے، وہ حروف جو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جن کے ذریعے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ یہ 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 یا قریب، بعید اور متوسط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قریب کے لیے بھی یا استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی قریب میں ہوتا ہے آپ اس کو کہیں یا زید۔ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، کوئی دور ہے تو آپ کہیں گے یا فلان، اے فلانے۔ اور متوسط کے لیے یعنی جو درمیان میں، ایک آدمی دور ہے ایک قریب ہے، ایک ان کے بیچ میں ہے، تو بیچ والے کے لیے بھی آپ یا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو گویا یا قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعید کے لیے بھی، اور متوسط درمیان والے کے لیے بھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یا صرف بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایا اور حیا۔ دیکھیے تمام کا معنی ہے اے، تمام کا ترجمہ ہم کریں گے اے سے، اے فلانے، اس لیے ہم نے سب کا ترجمہ نہیں لکھا، البتہ یہ لکھا کہ کس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یا قریب، بعید اور متوسط تینوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایا اور حیا، ایا، ایا زید، حیا زید۔ اب ایا اور حیا یہ دونوں بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، قریب کے لیے ایا نہیں کہیں گے، بعید کے لیے ایا کہیں گے۔ اس کے بعد ہے ای اور حمزہ مفتوحہ، ای اور حمزہ مفتوحہ، یہاں میں اور لگا دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اے اور حمزہ مفتوحہ،
جیسے آپ کہیں اے زیدو یا آ زیدو، آ کہیں آپ یا اے کہیں، یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اے اور آ یہ قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے یا زیدو یا رجل، یہ دو مثالیں ہیں یا کے حوالے سے. یا زیدو چاہے وہ قریب ہو، چاہے دور ہو، چاہے متوسط ہو، تو آپ کہیں گے یا زیدو اے زید، یا رجل اے آدمی، اے زید اے آدمی. ان کے اعراب کے سلسلے میں کہ ان کے بعد کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو اسے پہلے گزر چکی ہے مختصراً، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے بس آج کا سبق یہیں پر مکمل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.